آج پرویز مشرف صاحب کے خلاف خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ منظر عام پر آ گیا۔ مجھ سمیت کئی سیاسی اکابرین اور پاکستانیوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے اور اس میں ملزم کو حق دفاع نہیں دیا گیا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ لیکن آج تفصیلی فیصلہ پڑھنے اور دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک بجا طور پر یہ کہے گا کہ یہ فیصلہ صرف غیر منصفانہ نہیں، یہ فیصلہ انتہائی متعصبانہ بھی ہے اور انتہائی متنازع بھی ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کے فیصلے نہیں آئے جس میں یہ شائبہ نظر آئے اور یہ تاثر ملے کہ جو خصوصی عدالت ہے اس کے بینچ کے کسی رکن کا اس میں کوئی ذاتی گرج بھی شامل ہے۔ واضح رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر، یہ شائبہ آئے کسی اتنے بڑے فیصلے میں، اس طرح کا شائبہ اور یہ تاثر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہیں پر انصاف کا خون ہو جاتا ہے جب یہ فیصلہ اس نہج پر دیا جائے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صلہ ہے بانیان پاکستان کی موجودہ نسل کو، جس نے پاکستان بناتے ہوئے بھی قربانیاں دی، بناتے وقت پاکستان بچانے کے لیے بھی قربانیاں دی اور مختلف تحریکوں میں قربانیاں دی، اور آج ان کی قربانیوں کا یہ صلہ دیا جائے، اور خاص طور پر پھر افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر، ان کا سربراہ، اس کو اگر غدار کہا جائے تو پھر جو ہمارے سرحدوں پر ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں، جو سپاہی ہیں، ایل او سی پر جو ہمارے سپاہی ہیں، ان کا مورال کہا جائے گا اگر ان کا سربراہ ہی غدار ڈکلیئر ہو جائے گا؟ یہ معروضی حقائق ہیں۔ ہماری سرحدیں سینسٹیو ہیں، پاکستان ایک حساس ملک ہے، اس کے معروضی حالات مختلف ہیں، اور پھر اس سے پہلے بھی ایسے اقدام ہوئے، آئین کو پامال کیا گیا۔ اس وقت کے جو فوجی سربراہ تھے، نہ ان کی زندگی میں ان کے خلاف مقدمہ چلا، نہ ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، نہ ان کی زندگی کے بعد ان پر کبھی مقدمہ چلا۔ ریاستی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام جج صاحبان سے یہ کہوں گا کہ جو بقایا جوڈیشری ہے وہ اس سلسلے میں نوٹس لے، سو موٹو نوٹس لے، اپیل کا حق بھی نہ دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، کسی شائستہ اور مہذب معاشرے میں ایسی زبان استعمال نہیں کی جاتی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نکل رہا ہوں، تمام مصلحتوں کو ایک طرف رکھ رہا ہوں اور ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں اب سے تھوڑی دیر کے بعد کراچی پریس کلب میں۔ میں نے تمام پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ آئیں، میرا ساتھ دیں، مجھے جوائن کریں، اور خاص طور پر جو میری تحریک کے کارکنان ہیں، چاہے میرے ساتھ ہیں، چاہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں، چاہے پی ایس پی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم یہ بتائیں کہ ہم یتیم اور لاوارث نہیں ہیں، ہم اپنے خود نگہبان ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا، تو آج اگر اس پاکستان کو غیر مستحکم اور کمزور کیا جا رہا ہے تو ہم اس سازش کو کسی حال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کسی حال میں انتشار کو کوئی راستہ نہیں دیں گے، ہر حال میں اسے روکیں گے، اور ایک تحریک چلا کر عوام کا ایک بڑا طبقہ، اگر اس کی دل آزاری ہوا، ہماری دل آزاری ہوئی ہے پاکستان بنانے والوں، ان کی اولادوں کے دل دکھے ہیں اس فیصلے پر کہ ہمیں روزگار نہیں ملتا، ہمیں داخلے نہیں ملتے تعلیمی اداروں میں، ہمارے شناختی کارڈ اب نہیں بن رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، ہم نے یہ سارے زخم سہے ہیں، لیکن ایک فوجی سربراہ اس نے جب پہلی مرتبہ جب جو ہے وہ اقتدار سنبھالا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے ہی اسے انڈورس کیا تھا۔
تو جو مشرف صاحب کا زمانہ تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر 7 نومبر 2007 کو جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر اس طرح کا فیصلہ آئے اور اس میں ایسی زبان استعمال ہو تو کسی نہ کسی کو مہاجروں سے، پاکستان بنانے والوں سے، ان کی اولادوں سے، اور جو سرحدوں پر میرے سپاہی ہیں ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہم سب کے دل دکھے ہیں۔ ریاست کے تمام اداروں کو، چاہے اس میں پارلیمان ہو، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے اس میں افواج پاکستان کا ادارہ ہو، اور چاہے وہ عدلیہ ہو، عدلیہ کو سب سے زیادہ اس میں رول پلے کرنا ہوگا۔ سو موٹو نوٹس لے کے اس فیصلے کا فی الفور سو موٹو نوٹس لے کے اس فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانا ہوگا۔ کوئی کمیشن بنا کر جنرل ضیاء الحق، جنرل یحییٰ خان، جنرل ایوب خان اور جنرل مشرف، ان چاروں کے اوپر ایک فیصلہ دینا ہوگا کمیشن کو۔ سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس۔ ہم ایسے جسٹس کو نہیں مانتے جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو، جو سلیکٹو ہو۔ تو یہ میں یہی وارننگ دے رہا ہوں، انتباہ دے رہا ہوں، تمام اداروں سے ہاتھ جوڑ کر بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو بچائیں، اس کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں۔ میں کسی کو پرسنلی، میں اداروں سے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں، انہیں اب نکلنا ہوگا، انہیں اب پاکستان بنانے والوں کا ساتھ دینا ہوگا، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کے اداروں کی ناموس کو بچانے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے عوام پائندہ باد۔